بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 258 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ ومنہم من یستمع الیک سے لے کر وما یشعرون آیت نمبر 26 تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، مگر چونکہ یہ سننا طلب حق کے بجائے ضد پر اڑے رہنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، مگر ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، حتیٰ یہ کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو پچھلے سالوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں۔ ان ہادہ نہیں ہے یہ قرآن مگر پچھلے سالوں کی داستانوں کے سوا، پہلوں کی باتوں کے سوا یہ قرآن کچھ نہیں ہے۔ عزیز طلباء، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو سفیان بن حرب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، عتبہ بن ربیعہ، اسی طرح شیبہ بن ربیعہ، ابی بن خلف، یہ جو قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع ہو گئے اور قرآن سننے لگے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ احادیث بیان کر رہے تھے تو اس کو غور سے سننے لگے آ کر۔ تو ان میں جو بڑا تھا، جو ذرا سمجھدار تھا، وہ نضر بن حارث تھا۔ تو اس سے ان سب نے پوچھا کہ ابو قتیلہ ہمیں بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، بس میں یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بس اپنی ہونٹوں کو ہلاتے ہیں، حرکت دیتے ہیں بس، اور اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، ایسے ہی جیسے گزشتہ اقوام کے قصے نا تم ایک دوسرے کو بیان کرتے ہو۔ اس نے یہ والی بات کی۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ باتیں سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہو، تم جو ہے ان کی بات کو سچا ہونے کا اقرار کر رہے ہو، ایسا نہیں کہو، ہمیں مرنا قبول ہے مگر ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان پر۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ۔ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ہدایت حاصل کرنے اور حق کو قبول کرنے کے لیے نہیں بلکہ اعتراض اور عیب نکالنے کے لیے کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ وہ جو آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے عناد اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، مہر جباریت لگا دی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اس حق کو سن نہیں سکتے، ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا ہے۔ تو اب اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے دلائل اور نشانیوں کو سب کو دیکھ لیں، لیکن چونکہ انہیں عقل نہیں ہے اور عقل استعمال نہیں کر سکتے تو اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جی تفسیر دیکھیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے وہ ہے جو کہ آپ کان لگا کر سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں۔ استماع غور سے سننے کو کہتے ہیں۔ اذا قرأت، کب؟ جب آپ پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں یا حدیث بیان کرتے ہیں۔
وجعلنا، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے، در حقیقت کیا ہے، علی قلوب، ہم نے ان کے دلوں پر اکنتن، پردہ، اکنتن کنان کی جمع ہے، پردے کو کہتے ہیں، حجاب، ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کو چھپایا جائے اس کو اکنہ کہتے ہیں جی۔ اغطیہ، ٹھیک ہے، اغطیہ یہ بھی اکنہ کا بلفظ آخر ترجمہ کیا ہے صاحب جلالین نے۔ لأن اشارہ ہے کہ یہ حرف جر یہاں پر محذوف ہے اور یہ متعلق ہے جعلنا کے، کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ کیوں ڈال دیا، تو علت بن رہی ہے نا، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ اس لیے پردہ ڈال دیا تو نتیجتاً وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے، اللہ یفقہوہ، لا محذوف ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتے، ما قبل کی قرینے سے لا محذوف ہے کہ ان کے دلوں پر پردہ ہے اور وہ نہیں سمجھ سکتے، تفقہ نہیں کر سکتے، یفہم القرآن، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی سن تو سکتے ہیں مگر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی ہے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر پردہ ہے، صممن، ایسا پردہ ہے، یہ صممن ثقلاً، بوجھ کو کہتے ہیں، کسی کے کان بھاری ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ صحیح سن نہیں سکتا، اس کے کان بھاری ہیں، تو صممن وہ ثقل کو کہتے ہیں جو کہ کانوں میں بوجھ ہوتا ہے، کانوں میں بھاری پن ہوتا ہے، سنائی نہیں دیتا، اس کو صمم کہتے ہیں۔ تو کانوں میں بوجھ ہے، ان کے کان ان کے بھاری ہیں، پردہ ہے ان کے کانوں میں، خلاصہ یہ فلا یسمعونہ سماع قبول، تو یہ وہی مشہور اعتراض ہے کہ کانوں میں پردہ کیسے ہے، باقی باتیں تو سب سنتے ہیں، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہم من یستمع الیک، کہ وہ غور سے سنتے ہیں آپ کی باتیں، تو پھر ان کے کان ان کے بھاری کیسے ہیں، تو فرمایا کہ فلا یسمعونہ سماع قبول، سن تو سکتے ہیں مگر نہیں سنتے قبولیت والا سماع، یعنی حق سننے کی صلاحیت نہیں ہے ان میں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ بات تو چھوڑیں، اگر وہ دیکھ لیں ایک ایک نشانی کو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ حتیٰ اذا جاءوک، یہاں تک کہ یہ جب آپ کے پاس آئیں گے، یجادلونک، لڑتے ہوئے، یقول الذین، کافر لوگ کہیں گے یہ قرآن تو پچھلے سالوں کی کہانیاں ہیں۔ تو یہ وہ حتیٰ وہ والا جارہ ہے جس کے بعد جملہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اب یہ اذا جاؤک کے بارے میں یہی ہے کہ یہ یا تو حالت جری میں ہے، جملہ بطور مصدر یعنی حالت جری میں ہے، حتیٰ کے لیے جار مجرور بن رہا ہے، اور یجادلون کا جو ہے وہ حال بن رہا ہے، تو وہ مطلب ہوگا حتیٰ وقت مجیئہم، اس طرح کا مطلب ہوگا، یا یہ کہ حتیٰ یہ جو ہے نا وہی ابتدائیہ ہے اور ما بعد اس کا سارا حال بن رہا ہے، اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا، یہ حال بن رہا ہے۔ حاصل معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ بات پہنچ گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی باتیں غور سے سنیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ آپ کے پاس آ کے اس بات کا اظہار کر دیں گے کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اپنی زبان سے کہہ دیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا یقول الذین کفروا ان ما، جی ان کے بعد جب اللہ آتا ہے تو ان پھر وہ ما نافیہ کے معنی میں ہوتا ہے کہ نہیں ہے یہ ھذا کیا القرآن الا مگر اساطیر اکاذیب، جی اساطیر جو ہے یہ بعض حضرات نے کہا کہ اس کی جمع نہیں آتی اساطیر، تو یہ کہتے ہیں بے سند باتیں، کہانیاں، من گھڑت باتیں، وہ جو ایسی سنائی جاتی ہے نا کہانیاں خود سے بنا کے، اس کو اساطیر کہتے ہیں۔ صاحب جلالین نے اکاذیب سے اس کی تفسیر کی ہے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ اساطیر کا واحد ہے اسطورہ، اسطورہ اس کا واحد ہے، تو وہ اسطورہ پھر السطر سے ہے، جو سطر جیسے کتاب میں سطر ہوتی ہے نا، صفحے کے اندر سطر، اس کو کہتے ہیں، اس سطر کو کہتے ہیں کتاب کے درمیان جو ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہ قصہ بھی لکھا جاتا ہے سطر میں، اس کو لکھا جاتا ہے سطر کے اوپر، اس لیے اس کو اساطیر کے جس کو بھی کہتے ہیں، الاولین پہلے لوگوں کی۔ جی اکاذیب یہ اکذوبہ کی جمع ہے، جھوٹے قصے کو کہتے ہیں، جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں۔ جی کل اضاحیق والاعاجیب، جیسے کہ اضاحیق اور عجیب عجیب باتیں، یہ اضاحیق اضحوکہ کی جمع ہے، لطیفے کو کہتے ہیں، اور عجیب عجوبہ کی جمع ہے، عجیب و غریب بات، کوئی عجیب و غریب بات سنا دے۔ تو اساطیر الاولین کی تفسیر
ضحوکہ اور اعجوبہ یعنی عجیب و غریب باتیں اور لطیفیں، تو یہ بدبخت قرآن کو لطیفے کہتے تھے کہ یہ لطیفہ ہے. اور جمع اسطورۃ بالضم، یہ اساطیر کی جمع بتائی ہے صاحب جلالین نے. تو یہ سارے بدبخت جو وہاں جمع ہو گئے تھے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اساطیر اور پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، لطیفے ہیں، یہ تو اعجوبے ہیں. تو ان کے دلوں پر جو ہے نا پردہ تھا بالکل. تو وہ ان میں ابو جہل بھی تھا، اس نے یہ والی بات اس نے کی تھی. اساطیر والی بات اس کی زبان سے نکلی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ ایسی باتوں سے تو موت بہتر ہے. چنانچہ اس کی شقاوت کی وجہ سے وہی ہوا اور بدر کی لڑائی میں مارا گیا. اور ابو سفیان نے کہا تھا کہ کچھ باتیں سچ کہتے ہیں، تو اس کو سعادت ملی اور خیر والی بات چونکہ نکلی تھی اس لیے اس کو اسلام نصیب ہوا. اور نضر بن حارث نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی، تو وہ بھی اس کو تو بہت معجزے دکھلائے گئے، لیکن آخر میں وہ بھی ایمان نہیں لا سکا. جی وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. ترجمہ دیکھیے، اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اس سے قرآن سے. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ اس طرح اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے. وَإِنْ يُهْلِكُونَ، اور نہیں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنی جانوں کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے، ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہے. جی یہاں پر اس طرح کی کافروں کی دو خصلتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی خصلت یہ کہ وہ لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں اور انہیں اس کے سننے سے منع کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ وہ خود بھی قرآن سے دور بھاگتے ہیں، خود بھی قرآن کے قریب نہیں آتے. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ دوسری صفت ہے، اور وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ یہ پہلی صفت ہے. تو فرمایا کہ اس طرح يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اس طرح وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا اور مسلمانوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الٹا اپنے آپ کو ہی ہلاکت اور تباہی میں دھکیل رہے ہیں. جبکہ بعض حضرات نے، جس میں صاحب جلالین خود بھی شامل ہیں، ان آیات کا مطلب یوں بنتا ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ لوگوں کو آپ سے روکتے ہیں، یعنی آپ کو تکلیف پہنچانے سے روکتے ہیں. یعنی جو لوگ آپ کو ایذا پہنچانے کی نیت سے آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو روکتے ہیں. تو آپ کے چچا ابو طالب جب تک زندہ تھے وہ آپ کے پاس ان لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، تکلیف پہنچانے نہیں دیتے تھے جو کہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، جیسے ابو جہل وغیرہ ہو گئے. تو وہ روک کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. لیکن خود بھی ینأون عنہ، خود بھی قرآن سے دور رہتے تھے، خود بھی ایمان نہیں لائے وہ. تو بعض حضرات کی رائے یہی ہے، صاحب جلالین نے اس کو بیان بھی کیا ہے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ، اور وہ روکتے ہیں الناس لوگوں کو، عنہ اس سے، کس سے؟ ان اتباع النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اتباع النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے روکتے ہیں. یا عنہ کی ہو ضمیر کا مرجع قرآن ہوگا کہ قرآن سے روکتے ہیں، یا ایمان ہوگا عن الایمان، ایمان سے روکتے ہیں. تو تین مطلب ہو گئے، اتباع النبی، قرآن اور ایمان. اور ابو طالب جو دوسرا مطلب ہے کہ آپ کی طرف، آپ کے پاس ایذا پہنچانے سے روکتے ہیں، تو اس وقت ہو ضمیر کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ آپ کے پاس لوگوں کو آپ کے پاس پہنچنے سے وہ روکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. وَيَنْأَوْنَ يَتَبَاعَدُونَ، دور رہنا، ینأونا دور رہنے کو کہتے ہیں، یتباعدون، اور خود بھی دور رہتے ہیں، عنہ اس سے، ولا یؤمنون به، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایمان نہیں لاتے. وقیلا، جی یہ اس طرف اشارہ ہے قیلہ کہہ کے کہ یہ قول ضعیف ہے، یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. نزلت فی ابی طالب، یہ ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. کان ینہا عن آذاہ، وہ روکتے تھے کسی کو بھی آپ سے اذیت پہنچانے سے، کہ آپ کو اذیت پہنچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ولا یؤمن به، لیکن خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وَإِن يُهْلِكُونَ، وَإِن ما کے معنی میں ہے کہ نہیں ہلاک کرتے، بِالنَّأْيِ عَنْهُ، کس سے؟ پہلی والی صورت سے نہیں، دوسری والی. خود اس سے دور رہ کر، خود اس قرآن سے دور رہ کر، اس حق سے دور رہ کر نہیں ہلاک کرتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی. تو یہ بالنأی عنہ صاحب جلالین اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ہلاکت کی وجہ نأی جو ہے، یعنی اس قرآن سے دور رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنا،
یہ جو دوسری تفسیر بیان کی ہے قیلہ سے، اس کے مطابق ہے کہ ہلاکت کا سبب دور رہنا، خود دور رہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، حق سے، ایمان سے، تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اور جو مشہور تفسیر ہے کہ یہ ان کفار کے بارے میں نازل ہوئی کہ دوسرے لوگوں کو بھی حق سے روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ہلاکت کے دونوں سبب بنیں گے، بالنہی بھی اور بالنہی بھی، دونوں بالنہ بھی بنے گا اور نہیں بنے گا، یعنی روکنا بھی، دوسروں کو روکنا بھی اور خود بھی دور رہنا، یہ دونوں ہلاکت کے باعث بنیں گے۔ الا انفسهم، اگر اپنے آپ کو، لان ضرره علیہم، کیوں؟ اس روکنے کا نقصان، اس خود دور رہنے کا نقصان خود ضرر ان کے اوپر ہوگا، وما يشعرون، اور خود ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہے، بذالک، اس کی، کس کی؟ کہ وہ خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ جس طرح آج کا سبق بس اتنا ہی۔ آج کے سبق سے متعلق سوال یہی ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ کی تفسیر بیان کیجئے، کمنٹس میں لکھیے، اس کو آپ نے ابھی پڑھا۔ تو آج کا سبق جس طرح ہم نے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ سے لے کر آیت نمبر 26 یشعرون تک پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔